نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر سامعین محترم دنیا کی زندگی باوجود اپنی رعنائیوں توانائیوں اپنی زینتوں خوبصورتیوں مال و متاع کی فراوانیوں کے باوجود یہ دنیا کی زندگی بڑی ہی تھوڑی حقیر فانی اور ختم ہو جانے والی ہے آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی باقی رہنے والی اور کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی اسی حقیقت کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات میں ذکر کیا ہے کہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے 30ویں پارے سے 2 آیات تلاوت کی اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ حقیقت میں آخرت کی زندگی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر 20ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا
وما عند اللہ خیر وابقا افلا تعقلون، کہ تمہیں جو کچھ بھی یہ تھوڑا سا دنیا میں دیا گیا ہے، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان اور دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور اللہ کے ہاں جو ہے وہ بہت بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ یا تم سمجھتے نہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، اس موٹی سی حقیقت کا بھی تمہیں ادراک نہیں ہوتا، اور تم اس بات کو بھی نہیں سمجھتے کہ دنیا اور آخرت کا تقابل کیا تقابل ہے۔ دنیا اور آخرت کا مقابلہ کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں، وہ ہمیشہ والی ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اس انداز میں بیان کیا۔ آپ نے فرمایا مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَٰذِهِ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ فِي الْيَمِّ فَلْيَنظُرْ بِمَا يَرْجِعُ۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں اگر تقابل کیا جائے تو اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ اپنی سبابہ انگلی سمندر کے اندر ڈال دے اور پھر اس کو باہر نکالے، جتنا پانی ایک انگلی کے ساتھ لگے گا یہ دنیا ہے، اور باقی جو سمندر میں رہ جائے گا وہ آخرت ہے۔ اب اس حدیث سے کس قدر یہ بات اور یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے، اور اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو ہے کہ آپ نے سمندر میں انگلی ڈالی اور باہر نکالا، انگلی جلد ہی خشک ہو جائے گی، اور سمندر کا پانی کبھی خشک نہیں ہوگا، کہ دنیا کی زندگی اتنی ہی ہے کہ یہ جلد ہی ختم ہو جائے گی، اور وہ آخرت کی مثال سمندر کے ساتھ تھی کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اتنی ہی ہے جتنا سمندر کے اندر انگلی ڈال کر پانی اس کے ساتھ لگ گیا، اور یہ پانی بھی جلد ہی ختم ہو جائے گا، اور آخرت جو ہے وہ اس کے مقابلے میں سمندر ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے، اور قرآن کریم نے قیامت کے دن کفار کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، گویا کہ جب وہ دن دیکھیں گے کافر تو وہ کہیں گے کہ یہاں ہم نہیں ٹھہرے، بلکہ صرف اور صرف شام کا ایک پہرا یا صبح کی ایک گھڑی، یعنی دن کا ایک حصہ صرف ہم اس دنیا کی زندگی میں رہے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، جس دن اللہ ان سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا تو وہ یہ بات کہیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی کے علاوہ نہیں ٹھہرے تھے، اور وہ بھی صرف آپس میں تعارف کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی پہچان کے لیے جلد ہی دنیا سے واپس آ گئے ہیں، صرف تھوڑا سا ٹائم ہم دنیا میں رہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آخرت کے مقابلے میں 500 سال یا 1000 سال کی زندگی بھی مل جائے، اس کا آخرت کے ساتھ کوئی مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا، کہ یہ بالکل تھوڑی معمولی، اور آخرت جو ہے وہ کتنی بڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو دعوت دی وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا عرض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی حقیقت کیا ہے، کہ اس جنت کی طرف اللہ بلاتے ہیں کہ جس کی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے۔ وہ کتنی بڑی جنت اور کتنی قیمتی جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں موضع صوت فی الجنہ
خیر من الدنیا وما فیہا. آپ فرماتے ہیں جنت میں ایک کوڑے کی جگہ، ایک کوڑے کے برابر جو جنت کی جگہ ہے وہ دنیا اور پوری دنیا کے اندر جتنے خزانے ہیں، سونے چاندی معدنیات اور سارے کے سارے ذخائر اور دنیا کے سارے خزانوں کو جمع کر لیا جائے، یہ سارے مل کر جنت کی ایک کوڑے کے برابر جگہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ جنت کی اتنی جگہ اس سارے جہان سے بھی افضل اور بہتر ہے. تو کیوں نہیں پھر ہم اس رب کی جنت کی کوشش کرتے؟ وہ جنت جو اتنی بڑی اعلیٰ اور اتنی عمدہ، اتنی خوبصورت، جہاں کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی بھوک نہیں، کوئی جنگ نہیں، اور کسی قسم کی آنے والے غم اور خوف کا کوئی اندیشہ نہیں. اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی یہ تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، یہ تو مسائل ہی مسائل ہیں، یہ تو پریشانیوں سے بڑی ہوئی ہے. ایک پریشانی آتی ہے، بیماری وہ چلی جاتی ہے، دوسری آ جاتی ہے. گھر میں ایک فرد بیمار ہوتا ہے، وہ صحت یاب ہوتا ہے، دوسرا بیمار ہو جاتا ہے. کاروبار نہیں چلتا، اس کی الگ پریشانی. گھر کے مسائل، لڑائی جھگڑے، انتشار، اختلاف، دشمن کے حملے اور ہر طرف سے ڈر اور خوف. اس دنیا کی زندگی کی کیا حقیقت ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص مومن کے بارے میں ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے تو ہے ہی قید خانہ. اس پر تو دنیا میں پابندیاں ہی پابندیاں ہیں. حرام نہیں کھا سکتا، شرک نہیں کر سکتا، بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، جادو نہیں کرے گا، کسی کا حق غصب نہیں کرے گا. مومن کے لیے پابندیاں ہیں اس دنیا کی زندگی میں، اور اگر ان پابندیوں کے ساتھ گزار لے تو پھر انسان کو آخرت کی ایسی زندگی ملنے والی ہے کہ جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں، جس کو انسان اپنی دنیا میں رہ کر کسی پیمانے کے ساتھ اس کو ماپ ہی نہیں سکتا، اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا. اور اس کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت کو تو بار بار قرآن نے بیان کیا ہے. سورۃ الحدید میں ارشاد فرمایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. اللہ فرماتے ہیں جان لو اس دنیا کی زندگی کی حقیقت. اور میرے بندو، دنیا کی زندگی کو سمجھ لو، اس کی اہمیت، اس کی حقیقت کیا ہے. یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے محض، یہ تماشا ہے، یہ ظاہری زینت ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کا نام یہ دنیا کی زندگی. مال اور اولاد میں آگے بڑھنے کی دوڑ ہے یہ دنیا کی زندگی. اس بارش کی طرح ہے جو بارش برسی، جس نے کسانوں کو، کاشتکاروں کو اس کی نباتات نے خوش کر دیا، پھر جوبن پڑ گئی، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے خشک ہو جاتی ہے، بھوسا بن جاتی ہے، اور پھر کھیتی کٹی ہوئی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. آخرت میں سخت ترین عذاب بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت اور اس کی خوشنودی اور رضا بھی ہے. دونوں میں سے جس کو چاہو اختیار کرو. دنیا کی زندگی جو اسی طرح ہے کہ دہاتی ہوئی کھیتی دیکھتے ہیں، اور چند ہی دن گزرتے ہیں وہ کٹ جاتی ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یا طوفان اور آندھی آتی ہے اور اس کا صفایا کر جاتی ہے، وہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا. یہ دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت کی وہ ہمیشہ ہمیشہ ہے. دونوں چیزیں ہیں. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ. آخرت میں عذاب بھی بڑا سخت ہے. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی خوشنودی وہ بھی بڑی چیز ہے. دونوں میں سے جس کو چاہو اختیار کر لو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.
اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان ہے. اس دھوکے نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، مال جمع کر رہے ہیں. اس دنیا کے دھوکے نے وزارتیں اور صدارتیں جھوٹی، جن کا اگلے مرحلے کوئی پتہ نہیں، اگلے دن کا اعتبار نہیں کہ تخت پر ہوگا یا تختے پر چلا جائے گا، جیل میں بند ہو جائے گا، سلاخوں کے پیچھے چلا جائے گا یا عزت کے ساتھ بیٹھے گا. یہ دنیا کی زندگی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس دنیا کی زندگی کے پیچھے رکھ کر تم نے آخرت کے عذاب کو خرید لیا ہے اور اللہ کی مغفرت، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی کو تم نے نظر انداز کر دیا ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اور جلدی کرو، آ جاؤ، دوڑ لگا دو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وجنۃ ارضھا کعرض السماء والارض، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو بڑے ہی فضل والا ہے. دوسری جگہ فرمایا للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یہ اللہ کی نعمتیں، یہ اللہ کی جنت، ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے کے مقامات، باغات ان کے لیے ہیں جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں. یعنی یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے ہے، یہ متقین لوگوں کے لیے ہے، یہ اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے ہے، یہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے ہے. دروازہ چھوڑ دیں، آگے آ جائیں، دروازے میں نہ کھڑے ہوا کریں. آگے ابھی کافی جگہ موجود ہے درمیان میں، آگے تشریف لے آئیں درمیان میں، آگے جگہ ساتھ ساتھ مل کے بیٹھا کریں تاکہ بعد میں آنے والوں کو آسانی ہو. تو محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر یہ بات ہمیں سمجھائی ہے، اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ لوگوں، آخرت کو بھول نہ جانا، دنیا کی رنگینیوں میں پڑ کر حلال حرام کی تمیز ختم کر کے اللہ کی نافرمانیوں میں چلے نہ جانا، اپنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو خراب نہ کر لینا. یہ تھوڑی سی معمولی سی زندگی کو بناتے بناتے، اور حدیث میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالیہ کی طرف سے آ رہے تھے، آپ بازار سے گزرے، آپ نے وہاں دیکھا کہ ایک بکری کا مرا ہوا بچہ، بڑے چھوٹے چھوٹے اس کے کان ہیں، وہ پڑا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ، یہ بکری کا بچہ تم میں سے ایک درہم کے بدلے مجھ سے کون خریدے گا؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کو تو کوئی بھی نہیں خریدے گا. آپ نے فرمایا چلو اس کے کم حصے کے بدلے کو لینے والا ہو، یعنی کوئی تھوڑا دے دے. اللہ کے رسول یہ تو ویسے ہی عیب والا ہے، چھوٹے چھوٹے کان ہیں، زندہ ہوتا تب بھی اس کو کوئی پسند نہ کرتا، اب تو مرا ہوا ہے، اب اس کو کوئی کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا فواللہ للدنیا احون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم دنیا کی زندگی اللہ کے ہاں اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے، اس کی کوئی اہمیت اللہ کے پاس نہیں. اور اسی دنیا کے لیے آج انسان اندھے ہوئے ہیں، آج انسان سب کچھ بھول گئے ہیں. اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، صلہ رحمی ختم کر دیتے ہیں، اسی دنیا کو کمانے کے لیے اللہ کی عبادات سے غافل ہو جاتے ہیں اور پوچھے نماز کے لیے نہیں آتے. اس کو دکانداری، کاروبار، ایسے کاروبار کو کیا کرو گے جو تجھے اللہ کی عبادت سے بیدار کر دے؟ اور تجھ سے بڑا نادان اور جاہل کون ہے کہ جو ہمیشہ کی جنت کا سودا اس ایک چھوٹی سی گھٹیا دکان کے بدلے کر لے، اس فیکٹری اور کارخانے کے، اس اپنے دفتر کے، اس اپنی جاب کے لیے اپنی نماز کو چھوڑ دے. بس ٹائم ہی نہیں لگتا، ٹائم لگ جائے گا لیکن ٹائم اس وقت ختم ہو چکا ہوگا، پھر موقع نہیں ہوگا. آج کتنے زیادہ تعداد میں ملتے ہیں اور روز پوچھتے ہیں نماز کے لیے نہیں آتے. بس جی آپ کو پتا ہے دکان میں پھر ٹائم نہیں لگتا، کسٹمر آ جاتے ہیں، گاہک آ جاتے ہیں اور پھر ایسے ہی بس پڑھ لیتے ہیں، بس موقع جیسے ملتا ہے پڑھ لیتے ہیں.
اللہ کے بندو تم نے کیا آخرت کو اہمیت کیا دی ہے؟ وہ جو جس کا پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے اس کے لیے تم نے اپنا سب کچھ بگاڑ دیا ہے، سب کچھ جنما دیا ہے، سب کچھ ضائع کر دیا ہے۔ اور وہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے، اس کو تم نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی، اس کو تم نے کوئی ترجیح ہی نہیں دی۔ جامع ترمذی میں ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر من شربة ماء۔ آپ فرماتے ہیں اگر اللہ کے ہاں یہ دنیا کی زندگی، دنیا کا مال و متاع اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پڑ کے برابر بھی اہمیت رکھتا، اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے ہاں اس ساری دنیا کی اہمیت نہیں ہے، اور ہمارے رب کے ہاں تو اس کی اہمیت ہی نہیں۔ اور اگر ہم اس کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو تباہ کر لیں، پھر انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیا ہو گیا تجھے کیوں عقل اور سمجھ نہیں آتی کہ تو کس دنیا کے پیچھے لگ گیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما بالاہ او عالما او متعلما۔ آپ فرماتے ہیں خبردار لوگوں، دنیا ملعون ہے، دنیا میں جو کچھ ہے یہ ملعون ہے، مگر اللہ کا ذکر اور اللہ کی خوشنودی والے کام یا عالم دین کا یا متعلم دین سیکھنے والا، ان کو آپ نے مستثنا کر دیا کہ ان کا اللہ کے ہاں مقام، باقی دنیا فضول بیکار ہے، اس کی اہمیت اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر کشش بڑی ہے، اٹریکشن بڑی ہے، مقناطیس کی طرح یہ اپنی طرف کھینچتی ہے اور انسان کھینچا چلا جاتا ہے اس کی طرف۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خادرہ وان اللہ مستخلفکم من فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، یہ دنیا کی زندگی، دنیا کا مال و متاع بڑا میٹھا سرسبز پرکشش ہے، اور اللہ تمہیں دوسری قوموں کے بعد اس میں ان کا جانشین بنانے والا ہے، پھر اللہ دیکھے گا تم اعمال کیسے کرتے ہو۔ اللہ نے بنا دیا ہے، قوم عاد آئی چلی گئی، قوم نوح آئی چلی گئی، قوم سمود آئی چلی گئی، قوم لوط آئی چلی گئی، قوم ابراہیم آئی چلی گئی، بنی اسرائیل آئے چلے گئے۔ اب آج امت محمدیہ کو اللہ نے ان کے بعد اس دنیا میں آباد کیا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے عمل کرو گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں لوگوں، دنیا کی زندگی کے فتنے سے بچ جاؤ اور عورتوں کے فتنے سے بچ جاؤ۔ بنی اسرائیل میں بھی جو سب سے پہلے فتنہ آیا تھا وہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ آج یہی ہے فتنے میں ڈالنے والی عورت ہے یا دنیا کا مال و متاع ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی آخرت کو خراب کر رہی ہیں۔ اور پھر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کندھے سے پکڑ کے حرکت دی، پوری طرح متوجہ کیا، اور آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ عبداللہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے، ایک اجنبی ہوتا ہے، سفر کرنے والا ایک مسافر، اور ایک کرایہ دار جو ہے وہ بھی مستقل ہوتا ہے کہ مہینہ 2 مہینے پہلے پتہ چل جائے گا۔ اور راستے میں جاتے ہوئے جس طرح ایک مسافر تھوڑی دیر ٹھہر جاتا ہے، دنیا میں رہنے والا اس کی طرح ہے۔ عبداللہ اس طرح رہو۔ پھر صحیح بخاری کے الفاظ ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ۔ تو جب تم شام کرو صبح کا انتظار نہ کرو، اور
صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. اور اپنی صحت کی حالت میں بیماری سے پہلے نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کر لو. اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لو. اس لیے کہ بیماری کا پتہ کوئی نہیں, موت کا بھی پتہ کوئی نہیں کب آ جائے. محترم بھائیوں, آج یہ دنیا کی زندگی ہمارے پاس غنیمت ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں شام کرو صبح کا انتظار نہ کرو, نماز پڑھو. بس پڑھا کریں گے انشاءاللہ, کل سے شروع کر دیں گے. تمہیں پتہ ہے تیری کل آئے گی زندگی میں, بس تمہیں سے شروع کر دیں گے انشاءاللہ. رمضان آ رہا, بس کہ رمضان قریب ہی ہے, بس 10 مہینے رہ گئے رمضان میں. رمضان سے پکا نمازی بن جائیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. شیطان کہاں تیری سوچ لے گیا, اور تجھے صبح کا پتہ نہیں, اگلے لمحے کا پتہ نہیں, اگلے سیکنڈ کا پتہ نہیں, اگلے سانس کا پتہ نہیں کہ دل دھڑکنا کا بند کر دے اور تیری زندگی کی شام ہو جائے. تو کس کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے, اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی سیرت دیکھی جائے, ساری کائنات سے آپ افضل اور اعلیٰ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, جامع ترمذی میں ہے, ایک دن ہم آپ کے پاس گئے, آپ ابھی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے. آپ جب اٹھ کر بیٹھے, آپ کے جسم پر اس چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں. ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ کے لیے کوئی بستر کا انتظام نہ کر دیں. آپ فرماتے ہیں مالی وللدنیا, وہ میرا دنیا کے ساتھ تعلق ہی کیا ہے. ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها. میں تو اس مسافر کی طرح ہوں جو سفر کرتے ہوئے تھوڑی دیر کسی درخت کے نیچے آرام کر لیتا ہے, پھر اس کو چھوڑ کر آگے چل نکلتا ہے. مجھے بستر کی بھی ضرورت نہیں ہے اس دنیا کی زندگی میں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے لیے کسی معاملے پر اپنی بیویوں سے اعلان کر لیا تھا, قسم کھا دی تھی 1 مہینے تک میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا. آپ ایک بالا خانے میں ٹہرے, عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں آپ کے پاس گیا, صرف پانی کا ایک مشکیزہ تھا جو لٹکا ہوا تھا, کوئی اور چیز نہیں تھی. کھجور کی چھال کا بنا ہوا تکیہ تھا اور چٹائی تھی. آپ اٹھ کے بیٹھے تو آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا اللہ کے رسول کیسر و کسرا کے پاس ریشم کے بستر اور ان کے اعلیٰ مہدات اور اعلیٰ قصور اور ان کے بڑے بڑے قصر اور محلات, آپ کے لیے ہم کسی اچھے نرم و نازک بستر کا انتظام نہ کر دیں. آپ فرماتے ہیں, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. عمر کیا تجھے یہ پسند نہیں, یہ دنیا کی رنگینیاں, دنیا کا مال و متاع, دنیا کا ساز و سامان, دنیا کے ریشم سونا چاندی, یہ دنیا میں کافروں کے لیے ہو اور آخرت میں ہمارے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال سوچ. آج ہمیں اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں, پھر بھی خوش نہیں ہوتے, پھر بھی اللہ کا شکر نہیں کرتے, پھر اللہ کی بھی فرما برداری کی طرف نہیں آتے. نماز پوچھو کتنی پڑھی ہے, بس 2-3 پڑھ لیتے ہیں, مر گیا تو بے نمازوں میں جائے گا, اللہ کو کیا جواب دے گا. اور اللہ کی فرما برداری کا کیا دعویٰ ہے, کیا محب رسول آج کے رسول کا دعویٰ تیرا کیا کرے گا. دین کی طرف آنے کی توفیق نہیں. رمضان گیا اور یہ اس کا اسلام بھی گیا, یہ مسلمان بھی مسجد سے چلا گیا. اللہ کے بندو, یہ مسلمان کا انداز زندگی نہیں ہے. اور مسلمان اور مومن کے لیے جو اللہ نے جنت تیار کی ہے نا, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا تھا, یا اللہ سب سے ادنا درجے کا جنتی جو ہے وہ کیسا ہے, اس کا مقام کیسا ہے. آپ نے فرمایا ایک بندہ آئے گا اللہ کے پاس تو اللہ رب العزت اس کو کہے کہ کیا تو پسند کرتا ہے, کہے گا جنت تو بھر گئی, اب تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ فرمائیں گے نہیں, کیا تو پسند کرتا ہے کہ دنیا میں ایک بادشاہ کی جتنی بادشاہت تھی اس کے برابر میں تمہیں جنت کے اندر رقبہ عطا کر دوں, اپنی نعمتیں عطا کر دوں.
کہے گا اور کیا چاہیے؟ اللہ کہیں گے ایک گناہ اور، اس کے برابر اور، اس کے برابر اور۔ اور اس حدیث میں ہے کہ فرمایا دنیا میں ایک بادشاہ کی بادشاہت کے برابر اور 10 گنا اور اللہ رب العزت سب سے ادنا درجے کے جنتی کو عطا کریں۔ دنیا میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس 10 ملکوں کے برابر بادشاہت ہو؟ 10 ملکوں کے برابر اپنے ملک میں بھی ہوتی ہے تو وہاں بھی پتہ کوئی نہیں ہوتا کب چلی جائے، لیکن وہاں ادنا درجہ۔ اور پھر پوچھا اللہ سب سے اعلیٰ جنتی کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اس کے مقام اور مرتبے کا جھنڈا تو میں نے اپنے ہاتھ سے گاڑ دیا ہے، اور اس کے لیے تو میں نے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جسے کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، جسے کسی دل نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں، اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہم نے تیار کی ہے کسی نے آج تک اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کی۔ اللہ نے اتنا اعلیٰ جو مقام اور مرتبہ اپنے بندوں کے لیے جنت تیار کی ہے، اگر ہم اس کو نظر انداز کر دیں، اور اس کو نظر انداز کرنا یہی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ ساری حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا کا کاروبار چھوڑ دیں، آپ دنیا میں محنت مزدوری کرنا چھوڑ دیں، آپ دنیا میں اپنے گھر اور اپنا مال و متاع فیکٹریاں ختم کر دیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو تجھے اللہ کی عبادت سے پیچھے لے جائیں، سمجھ لے کہ وہ تیری تباہی کا سامان بن رہی۔ وہ کاروبار، وہ دکان، وہ فیکٹری، وہ کارخانہ، وہ گاڑی، وہ اولاد، وہ بیوی بچے جو تیری آخرت کو خراب کر رہے ہیں، سمجھ لے کہ یہ تیرے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور جو مال تجھے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف لگا رہا ہے، وہ تو تجھے جنت میں اور آگے لے کے جا رہا ہے، بشرطے کہ حلال کا ہو اور پھر جائز جگہ پر خرچ کرے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو کبشان نماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اس کو اچھی طرح یاد کر لو۔ پھر یاد کرتی انہوں نے آگے بیان کر دی، جس طرح رسول اللہ نے بیان کی صحابی نے یاد کر لی، صحابی سے آگے ہم تک وہ حدیث پہنچ گئی۔ ابھی میں آپ کو وہ سنانے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں، دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے۔ پہلا بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے علم بھی دیا ہے اور اللہ نے مال بھی دیا ہے، دونوں چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں، اور پھر وہ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ سب سے اعلیٰ مرتبے اور مقام والا بندہ ہے۔ پھر دوسرا بندہ آپ نے فرمایا کہ وہ جس کو اللہ نے علم دیا ہے اور مال نہیں دیا، تو وہ کاج کرتا ہے، نیت سچی ہے، کہتا ہے اللہ مجھے بھی مال دے، میں بھی اس کی طرح تیرے راستے میں خرچ کروں، یا اللہ میں بھی تجھے خوش کر دوں، میں بھی صلہ رحمی کروں، اللہ میں بھی نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، ان دونوں کا اجر اور بدلہ برابر ہے، ان دونوں کا بدلہ برابر ہے۔ ایک کو اللہ نے مال دیا، وہ خرچ کر کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوا، دوسرے کو اللہ نے دین کا علم دیا، سمجھ بوجھ دی ہے، اس کو پتہ ہے سارا، تو وہ کہتا ہے یا اللہ میرے پاس ہے نہیں، اگر تم مجھے بھی دے دینا میں بھی اسی طرح تیرے راستے میں خرچ کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں دونوں اجر میں برابر ہے۔ دیکھو اللہ کی کتنی رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تیسرے بندے کا ذکر کیا، فرمایا اللہ نے اس کو مال دیا ہے، علم نہیں دیا، مال دیا اور علم نہیں دیا، یعنی اس کو رب کی پہچان ہی نہیں ہوئی، اللہ کا تعارف ہی نہیں ہوا، وہ اپنے مال کو ضائع کرتا ہے، شرک کے کاموں پر خرچ کرتا ہے، بے حیائی کے کاموں پر خرچ کرتا ہے، بدکاری فحاشی عیاشی کے کاموں پر خرچ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں اور فضول خرچیوں پر خرچ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، یہ سب سے بدترین درجے والا بندہ ہے۔ اور چوتھا آپ نے فرمایا وہ بندہ جس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے، وہ جب اس تیسری قسم والے کو دیکھتا ہے نا، کہتا ہے کبھی میرے پاس بھی مال ہو تو میں بھی شرک پہ خرچ کیا کروں،
میرے پاس مال ہو تو میں بھی بے حیائی پہ خرچ کیا کروں، میرے پاس مال ہو تو میں بھی سینما بنوا دوں، میرے پاس مال ہو تو میں بھی اس طرح گلوکاروں کو، اداکاروں کو اور کنجروں کو نچاؤں، میں بھی غلط کام کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پاس مال تو آیا نہیں، اس کی خواہش جو تیسرے کے ساتھ ملتی ہے، فَبِذْرُهُمَا سَوَاءٌ، ان دونوں کا وبال اللہ کے ہاں عذاب میں یہ دونوں برابر ہیں۔ تو چار قسم کے لوگوں میں سے پہلے دو کامیاب ہیں، اللہ ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل کر دے، اللہ ہمیں آخرت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ محترم بھائیو، وہ چیز جو آپ کی آخرت کو خراب کرتی ہے نا، آپ کی نماز کو ضائع کروا دیتی ہے، آپ کو مسجد سے دور لے جاتی ہے، آپ کو قرآن کی تلاوت سے دور لے جاتی ہے، آپ کو صدقہ خیرات سے دور لے جاتی ہے، آپ کو حج عمرے سے دور لے جاتی ہے، وہ سمجھ لیں کہ آپ کے فائدے کی نہیں بلکہ آپ کے نقصان کی۔ وہ عہدہ ہو، وہ منصب ہو، وہ ایمان ہو، وہ اولاد ہو، یا وہ کوئی دنیا کی اور چیز، کوئی محل، کوئی گاڑی، کوئی بھی چیز ہو، سمجھ لو کہ وہ آپ کی آخرت کو خراب کر رہی ہے۔ اس سے بچ جائیں، ہوشیار ہو جائیں، اور جو مال، جو اولاد، جو عہدہ اور منصب آپ کو اللہ کی فرما برداریوں کی طرف لے جا رہا ہے، سمجھ لیں کہ وہ آپ کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اس میں اور آگے بڑھتے جائیں۔ اپنی آخرت کو خراب کرنے کے لیے اپنی دنیا کو نہ بنائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ دنیا میں جو بڑا خوشحال تھا، جس کے پاس دنیا جہان کی نعمتیں تھی، قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے اس کو جہنم میں نا ایک غوطہ دے کر ذرا میرے پاس پیش کرو، پیش کیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے کیسی دنیا گزار گیا ہے، کہے گا یا اللہ ایک بھی صبح کا سانس دنیا میں ملا ہی نہیں، ایک جہنم کا چکر اور غوطہ اس کو ساری 50 سال 70 سال کی عیاشیاں بلا دے۔ اور فرمایا ایک وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، غریب تھا، کپڑے بھی بڑے پرانے، اس کے بعد دنیا کی نعمتیں نہیں، گاڑی نہیں، کوئی محلات نہیں، کوئی عہدہ نہیں، کوئی منصب نہیں، لیکن اللہ کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ قیامت دن اللہ اس کو لائیں گے اور اللہ رب العزت فرمائیں گے صرف جنت کا ایک چکر اس کو نہ لگا کے واپس لے آؤ، لایا جائے گا۔ وہ میرے بندے دنیا کیسی گزری ہے، دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، کہے گا یا اللہ دنیا میں کبھی کوئی مصیبت پریشانی مجھے آئی ہی نہیں۔ یہ ہے دنیا اور آخرت، دنیا کا سب کچھ بھی مل جائے، آخرت خراب ہو گئی تو سمجھ لو کچھ بھی نہیں ملا، اور دنیا میں کچھ بھی نہیں ملا، آخرت سمجھ گئی، آخرت بن گئی تو سمجھ لو سب کچھ مل گیا۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان گیا، مسجدیں خالی پڑی ہوئی، پہلے مغرب کی نماز فجر کی ہوتی تھی، نماز مسجد بھری ہوتی تھی، اب وہی 2-3 صفحے نظر آتی، باقی پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ باقیوں نے نیت کی ہے کہ اگلے رمضان میں پھر پڑھیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر تو گارنٹی ہے نا کہ اگلے رمضان میں زندہ رہنا اور توبہ کرنی ہے، تو پھر تو اس طرح کی حرکت کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، کرنی تو پھر بھی درست نہیں، لیکن اگر اگلے دن کا بھی اعتبار نہیں تو پھر شیطان نے تجھے کیسے بہکا دیا۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری دنیا کو بھی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔